मेरी तरफ से सब अजीज़ों को सलाम, शालोम। खुदावंद आप सबों के साथ हो। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से आज हम देखेंगे और सीखेंगे कि खुदावंद का कलाम मेरे लिए आपके लिए क्या फरमाता है। कि यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब 1 आयत से लेकर 5 आयत तक हम इसकी तिलावत करेंगे और इसमें से हम गौर करेंगे कि इसमें मेरे लिए आपके लिए क्या सबक है, कि हम उसमें से क्या सीख सकते हैं। सादा अल्फाज में, सादा लफ्ज़ों में, और सब के लिए ये खुदा का कलाम आसानी से समझ में आ सकता है। तो इसमें यहाँ ये लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसी में कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी और ज़िंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। खुदाउन का कलाम मेरे लिए और आपके लिए बरकत का बाइस हो। खुदाउन के कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे कि हमने इसमें से जो बातें अख़ज़ करनी और निकालनी हैं। मुख्तलिफ खादम, मुख्तलिफ पास्टर, मुख्तलिफ इसमें से निकालते और तफसीरें करते हैं कि खुदावंद के कलाम को किस तरह बयान किया जाता है। लेकिन मैं इसमें से खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में कुछ कदर करना सिखाऊंगा। कदर किस तरह कलाम मुक़द्दस की करनी है। पहले तो कलाम की कदर, फिर यहोशुआ मसीह की कदर और इंसान की कदर। तो फिर ही हमारी ज़िंदगी में ये नूर जो है चमकता है और हमने इसे क्या करना है, कबूल करना है। इस नूर को, इस कलाम को हमने कबूल करना है, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमारे राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। क्योंकि खुदावंद का कलाम, इसमें हमने पढ़ा है कि ये जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है। और तारीकी के अंदर बेशक हम नूर के फर्जंद हैं, तारीकी में रहते हुए या तारीक लोगों में रहते हुए भी हमको कलाम मुक़द्दस की कदर, यहोशुआ मसीह की कदर और एक दूसरे की, इंसान की कदर करनी है। अगर कदर नहीं करेंगे तो बहुत सी ऐसे बातें पाई जाती हैं जिसके सबब से हमें क्या है, नुकसान हो सकता है, हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसलिए हमें इन बातों की कदर करनी है ताकि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में कसरत से काम करे और हम कलाम के मुताबिक चलते इस दुनिया में ज़िंदगी बसर करें। क्योंकि खुदावंद ने अपने नाम को और अपने कलाम को अव्वल दर्जा दिया है। हमको भी चाहिए कि हम भी कलाम को अव्वल दर्जा दें, कलाम को अव्वल दर्जा दें, उसके नाम को अव्वल दर्जा दें। क्योंकि उसने खुद फरमाया है, वो फरमाता है कि यीशु ने मुखातिब होकर, यूहन्ना 8 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है, यीशु ने मुखातिब होकर उनसे कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में नहीं रहेगा। जो मेरी पैरवी करेगा यानी कि उसको फॉलो करेगा, उसके कलाम को फॉलो करेगा, मसीह यीशु को फॉलो करेगा, उसकी कदर करेगा, उसके कलाम की कदर करेगा, उसके लोगों की कदर करेगा, वो क्या है, अंधेरे में नहीं रहेगा। इन बातों की हमको क्या करना है, हमको कदर करना है। क्योंकि जो कदर करते हैं उनको खुदावंद आसमान के दरीचे खोल कर क्या है, वो बरकत देते हैं। क्योंकि ये खुदावंद का वादा है कि जो उससे मोहब्बत रखते हैं, जो उससे डरते हैं, क्या छोटे क्या बड़े, उन सबों को खुदा बरकत देते हैं। हारून के घराने को, इसराइल के घराने को बरकत देते हैं। फिर एक जगह यह भी लिखा कि गैर माबूदों के पीछे भागने वालों का गम क्या है, बढ़ जाएगा। गैर कलाम के पीछे भागने वालों का गम बढ़ जाएगा। गैर मसीह के पीछे भागने वालों का गम क्या है, बढ़ जाएगा। जो कदर नहीं करते, तारीकी में नूर चमका है और नूर को क्या करना है, कबूल करना है। नूर को क्या है, लोगों ने कबूल नहीं किया क्योंकि उनके काम अच्छे नहीं थे, उनके आदत अच्छी नहीं थी, उनका चाल चलन अच्छा नहीं था, उनकी रविशें अच्छी नहीं थी। इसलिए उन्होंने नूर को क्या है, कबूल नहीं किया। क्योंकि खुदावंद का कलाम पहला शमूएल 3 बाब उसकी 19 आयत में लिखा है कि शमूएल बड़ा होता गया और उसने खुदावंद की
किसी बात को मिट्टी में मिलने नहीं दिया। देखो सैमुअल बड़ा होता गया, उसने किसी बात को मिट्टी में नहीं मिलने दिया। तो हमने कदर की बात हो रही है, कलाम की कदर की बात हो रही है कि कलाम की क्या करनी है, कदर करनी है। लिखा है कि उसने किसी बात को मिट्टी में मिलने नहीं दिया। आजकल लोग क्या करते हैं, कलाम मुकद्दस की कदर नहीं करते। कलाम मुकद्दस को क्या करते हैं, वो पीठ पीछे फेंक देते हैं, इस कान से सुनते इस कान से निकाल देते हैं। कदर करनी है। खुदाउन के बंदा सैमुअल ने क्या किया, खुदाउन के कलाम की कदर की, उसने मिट्टी में मिलने दी, उसने पूरी पैरवी की। ये है खुदाउन के कलाम की कदर, खुदाउन के खादमों की, खुदाउन के नबियों की। कलाम की क्या है, ये कदर करने की मिसालें कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह और मसीह अंजील मुकद्दस में और पूरी बाइबल के अंदर कदर करने की आयात क्या हैं, मौजूद हैं। खुदाउन के लोगों ने कदर की। तो मैं और आप इससे पीछे रह जाएं? अगर मैं और आप इससे पीछे रहेंगे तो खुदाउन हमारी कदर नहीं करेगा। खुदाउन कह देगा कि मैं तुम्हें क्या है जानता नहीं हूं, इसलिए हमें कदर करनी है। तो यशफा की किताब उसका 24 बाब उसकी 15 आयत में लिखा है, वहां ये लिखा है कि रही मेरी और मेरे घराने की बात। दूसरे लोगों, इसराइली लोगों से, दूसरे लोगों से कहता है तुसी जिदी मर्जी प्रस्तिश करो, जो मबूद चुनने चुन लो। अभी भी फ्री विल दी गई है, जो मबूद चुनने चुन लो, जो कलाम चुनना है चुन लो, जो जिसको मर्जी चुनना है चुन लो। लेकिन खुदाउन का बंदा ये लिखता है कि रही मेरे और मेरे घराने की बात, मैं और मेरा घराना तो खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे, खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। वो कह रहा है, उसकी कदर कर रहा है, उसको खुदावंद हम कलाम हुआ है और उसे वो कह रहा है कि मैं और मेरा घराना खुदावंद की ही प्रस्तिश और उसी की कदर करेंगे। उसने मिट्टी में मिलने नहीं दिया, उसने उसकी क्या है कदर की है। मुझे और आपको कलाम की कदर करनी है। कलाम की कदर करेंगे तो बरकतें तो फिर नाजिल होंगी, संभालने के लिए जगह नहीं होगी। इतने बरकतें आपको क्या हैं, आपको मिलेगी। गिनती 24 बाब उसकी 13 आयत में लिखा है, बलक अगर सोने और चांदी से भी मुझे घर भर कर दे दे, मुझे अच्छी क्या है पोस्ट दे दे, मुझे अपना वजीर आजम मुकर्रर कर दे, मुझे क्या है अच्छा ओहदा दे दे, लेकिन मैं वही करूंगा जो खुदावंद मुझे कहेगा। मैं उसके कलाम से तजावज नहीं करूंगा, उससे बढ़ाऊंगा नहीं। जो कुछ मुझे बता रहा है, खुदावंद ने बताया, मैं वही करूंगा। मैं और आप करते हैं? हमें करने की क्या है जरूरत है, तजावज नहीं करना, बल्कि उसके कलाम के मुताबिक जो कुछ कहा जा रहा है हमको क्या करना है, अमल करना है। वो कह रहा है कि सोने चांदी से भी अगर मुझे वो घर भर कर दे दे, मुझे बेशक वो एक साइड पर मुझे रखे और एक साइड पर सोना चांदी रखे, तो भी मैं कलाम से क्या है तजावज नहीं करूंगा। जो खुदा मुझे कहेगा मैं वही करूंगा। उसको बुलाया जा रहा था कि इसराइल पर क्या कर, लानत कर। जितने भी इसराइल पर लानत करते हैं, कलाम मुकद्दस में लिखा है, जितने भी उस पर लानत करते हैं, खुदा इब्राहिम से मुखातिब है, उसे कह रहा है, पैदाइश की किताब में लिखा है कि जो तुझे बरकत देंगे मैं उनको बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करेंगे मैं उन पर लानत करूंगा। आज तक लानत क्या है, पीछा किए हुए है। हम उठ नहीं रहे, हमारे लोग उठ नहीं रहे, इर्द गिर्द माहौल और इर्द गिर्द के लोग भी नहीं उठ रहे, पस्ती में जा रहे हैं। क्यों? हम इब्राहिम की औलाद पर लानत करते हैं। बलाम ने लानत नहीं की थी, इसलिए उसने तजावज नहीं किया। खुदा का कलाम ये कहता है, मत्ती 5 बाब उसकी 37 में लिखा है, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना होना चाहिए। यानी कि कदर की बात हो रही है। कलाम मुकद्दस की क्या करनी है, कदर करनी है। जो इससे ज्यादा या इससे बढ़कर कहता है वो बदी है।
کلام کو غلط تشریح یا اس کو بڑھا چڑھا کر اس سے ہاں کی جگہ ہاں کہنے ہیں، نہ نہیں کہنی۔ رشوت ستانی بہت عروج پر ہے، نہ کی جگہ نہ نہیں بلکہ نہ کی جگہ رشوت ستانی کے سبب سے ہاں کر دیتے ہیں۔ ہاں جی ٹھیک ہے، جیب گرم ہو گئی ہے، اس لیے ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کرنی اور کہنی ہے۔ اس سے زیادہ کیا کریں گے؟ رشوت لیں گے، اس سے زیادہ کیا کریں گے؟ گناہ کریں گے، تو وہ کیا ہے؟ وہ بدی ہے۔ لکھا ہے بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ یرمیہ 23 باب 28 اور 29 آیت میں خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ جس کے پاس کلام ہے وہ دیانتداری سے خدا ان کے کلام کو بیان کرے۔ جس کے پاس کلام ہے وہ دیانتداری سے، کس سے؟ دیانتداری سے کلام بیان کرے۔ 28 اور 29 آیت میں لکھا ہے جس نبی کے پاس خواب ہے وہ خواب بیان کرے، اور جس کے پاس میرا کلام ہے وہ میرے کلام کو دیانتداری سے سنائے، کیونکہ گیہوں کو بھوسے سے کیا نسبت؟ خداوند فرماتا ہے کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں؟ خداوند فرماتا ہے وہ ہتھوڑے کی مانند جو چٹان کو چکنا چور کر دیتا ہے۔ وہ دیانتداری سے کلام کو کیا کیا جائے؟ اسے بیان کیا جائے، لوگوں کو سنایا جائے، لوگوں کے ذہنوں میں ایسی باتیں بٹھائی جائیں جو وہ بوڑھے ہونے تک بھی نہ مڑے۔ بچوں کے ذہن میں ایسی باتیں بٹھائی جائیں، کلام مقدس بٹھایا جائے تاکہ وہ بوڑھا ہونے تک نہ مڑے۔ ابھی بچوں کی پوزیشن دیکھو، بچے ٹکر نہیں کھاندے، روٹی نہیں کھاندے، موبائل نہ دے ہوتے، ان کو موبائل نہ دے تو وہ روٹی نہیں کھاتے، وہ کھانا نہیں کھاتے، پہلے موبائل مانگتے ہیں، اٹھتے ہی موبائل مانگتے ہیں، پہلے ہم کو یہ دو پھر ہم یہ کام کریں گے۔ لیکن لڑکے کی، لڑکی کی، بچوں کی اس راہ پہ تربیت کر تاکہ کلام کی بڑے ہو کر قدر کرنا سیکھیں۔ اس لیے دیانتداری کے ساتھ نبی اور جتنے لوگ خواب دیکھتے تھے دیانتداری سے کلام مقدس کو خدا ان کے لوگوں تک کیا ہے؟ پہنچاتے تھے۔ یسایہ 55 اس کی 11 میں لکھا ہے کہ اس کا کلام بے تاثیر لوٹ کر واپس نہیں آتا، پھل لے کر آتا ہے۔ میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں پھل ہونا چاہیے تاکہ ہم کلام کے مطابق کیا کریں؟ اپنی زندگی کو بسر کریں اور کلام مقدس کی قدر کریں۔ اور کلام مقدس میں زبور 40:8 میں لکھا ہے اے میرے خداوند میری خوشی اس میں ہے کہ میں تیری مرضی پوری کروں۔ کلام کے مطابق مرضی کو پوری کروں۔ مرضی کو پورا کرنا ہے، اپنی نہیں بلکہ خداوند کی مرضی کو کیا ہے؟ پورا کرنا ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ تیری مرضی پوری کرنے میں ہے، میری خوشی اس میں ہے کہ میں تیری مرضی پوری کروں، بلکہ تیری شریعت میرے دل میں ہے، میں بڑے مجمع میں تیری بشارت کی، صداقت کی کیا کروں؟ بشارت دوں۔ بشارت دوں بڑے مجمع کے اندر۔ کس کی بشارت؟ صداقت کی بشارت۔ سچائی، راہ، حق، زندگی اور سچائی یسوع مسیح ہے، اس کا کلام ہے۔ اور شریعت بھی یسوع مسیح ہے، کلام خدا یسوع مسیح ہی کلام ہے، اس کی کیا ہے؟ بشارت دوں۔ یہ خدا ان کا کلام قدر کرنی سکھاتا ہے کہ ہم کلام کی کیا کریں؟ ہم قدر کریں۔ زبور 119 160 میں لکھا ہے تیرا کلام کا خلاصہ سچائی اور تیری صداقت کے احکام ابدی ہیں۔ کلام کا خلاصہ کیا ہے؟ سچائی ہے۔ ہمارا خداوند یہوشوا مسیح سچائی ہے، جو اس دنیا میں آ کر ہمیں سیدھا رستہ دکھانے اور سیدھے رستے پر لے کر جانے کا سبب بنے۔ اس کے قیمتی خون، اس کے مار کھانے سے اور اس کے صلیبی پیغام اور اس کے صلیب پر چڑھائے جانے سے ہمیں کیا ملتی ہے؟ برکت، شفا، نجات، گناہوں سے آزادی، چھٹکارا ملتا ہے، تاکہ ہم اس میں بڑھیں اور ترقی کریں۔ اسی لیے اس کا کلام کا خلاصہ کیا ہے؟ سچائی ہے۔ پھر کلام مقدس میں خداوند کا کلام ابد تک کیا ہے؟ قائم رہتا ہے۔ پھول کملاتا، گھاس مرجھاتی ہے، خداوند کا کلام ابد تک کیا ہے؟
قائم ہے، قدر کرنی ہے کلام خدا کی۔ 40 یسایہ 8 آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کلام مقدس کی کیا ہے؟ قدر کرنی ہے۔ اسی لیے تیرے منہ سے جو کلام نکلے گا، صداقت کا کلام میں صدق جو نکلے گا، سچائی کا کلام نکلے گا، وہ ٹلے گا نہیں۔ یسوع مسیح کے کلام سے، ابا یوا پاک کے منہ سے جو کلام نکلا ہے، وہ نئے عہد نامے آ کر ٹل سکتا ہے؟ نہیں ٹل سکتا۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں توریت، نبیوں، زبوروں کی اور دیگر کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ اسے پورا کرنے آیا ہوں۔ یعنی کہ پلارو لفظ لکھا ہوا ہے، وہاں ڈیفینیٹ کرنا، وضاحت کرنا، ایکسپونڈ کرنا، یہ اس کا مطلب بنتا ہے۔ اس ٹیچنگ کو کیا کرنا؟ اسے بڑھا کر بتانا، منسوخ کرنا نہیں بلکہ اسے بڑھا کر بتانا، وضاحت کرنا، تاکہ خداوند خود اپنے کلام کی تحقیر نہیں کرتا بلکہ کیا کرتا ہے؟ اسے بڑھا کر کیا کرتا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ اسے پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس لیے خداوند ہمیں پرستش اس کی کرنی ہے۔ متی 15 باب اس کی 9 میں لکھا ہے، یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں، ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں، دل ان کے مجھ سے کیا ہے؟ دور ہیں، بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں، انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں، انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں، اس طرح چلنا ہے، اس طرح نہیں چلنا، اس طرح جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا، یہ سب روایتیں اور انسانی تعلیم ہے۔ اصل تعلیم تو یہ کلام خدا کے اندر پائی جاتی ہے، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی کھوٹ، کسی قسم کا نقص نہیں ہے۔ ہمارے اندر نقص ہے، ہم کلام کو موڑ توڑ کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں، لیکن خداوند کے اندر نقص نہیں ہے۔ وہ سچائی کا کلام، وہ سچی باتیں، وہ تعلیم کیا ہے؟ دیتا ہے، انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ اسی لیے خروج 20:7 میں لکھا ہے، خداوند کا نام بے فائدہ نہ لینا، خداوند کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ اگر جو کوئی خداوند کا نام بے فائدہ لے گا، یہ استثنا 11:5-11 میں بھی لکھا ہے، خروج 20:7 میں بھی لکھا ہے بے فائدہ نہ لینا۔ اس میں آگے ایکسپونڈ کر کے بتایا گیا ہے استثنا 5:17 میں کہ جو کوئی خداوند کا نام بے فائدہ لے گا، خداوند اسے مجرم ٹھہرائے گا۔ بے فائدہ نام، ہم بے فائدہ نام ہم کو معلوم ہے کیسے کیسے بے فائدہ نام لیتے ہیں۔ ایک تو بے فائدہ نام یہ ہے کہ ہم اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے، اس کی شریعت اور اس کے منہ کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، دیگر پر عمل کرتے ہیں، یہ بے فائدہ نام ہے۔ باقی آپ سوچ سکتے ہیں کون کون سی جگہ پر ہم بے فائدہ نام لیتے ہیں، ہم اس کے تعلیم، اس کے کلام کے مطابق کیا ہے؟ اپنی زندگی کو بسر نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں خداوند کا نام بے فائدہ نہیں بلکہ اس کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے لینا ہے۔ پھر خداوند کے کلام مقدس میں یسوع کی قدر کرنا اور انسان کی قدر کرنا، یسوع کی قدر کرنا، انسان کی قدر کرنا۔ یسایہ 53 میں لکھا ہے، وہ انسانوں میں حقیر و مردود کیا ہے؟ وہ حقیر و مردود رنج کا آشنا۔ 53 باب، یسایہ 53 باب اس کی 3 آیت میں یہ لکھا ہے، وہ آدمیوں میں حقیر و مردود اور مرد غمناک اور رنج کا آشنا، لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی، ہم نے اس کی قدر نہ جانی۔ خداوند یسوع مسیح کی قدر بہت سے لوگوں نے اس ٹائم جو لیڈر تھے انہوں نے قدر نہیں کی۔ بہت لوگوں نے خداوند کا کلام قبول کیا، کیونکہ فقیہ فریسی اور دیگر لوگ اس کے مخالف تھے۔ وہ کہنے لگے کہ تم سے کچھ بن نہیں پڑتا، سارا جہان اس کا پیرو ہو چلا، اس کا فالوور ہو چلا، تم سے کچھ بن نہیں پڑتا۔ تو جو یہ کہتے تھے انہوں نے قدر نہیں کی،
تو ہم کس طرح مسیح خداوند کی قدر کرتے ہیں؟ ہم کو اس کی قدر کرنی. اگر ہماری زندگی میں بھی ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جس سے قدر نہیں ہوتی، اس سے کیا کرنا ہے؟ ہم کو دور رہنا، بچنا، اسے چھوڑنا ہے، تاکہ ہم اس کے نام کی اور اس کے کلام اس کی کیا ہے، ہم قدر کریں. اعمال کی کتاب 5 باب اس کی 29 سے 32 آیت خداوند کا کلام مجھے اور آپ کو فرماتا ہے کہ ہم نے اس کی کیا کرنی ہے؟ قدر کرنی ہے. پطرس اور رسولوں نے جواب میں کہا، ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا ضروری ہے. آدمیوں کے حکم کی نسبت، آدمیوں کے کلام کی نسبت خدا کا کلام، خداوند کا کلام، یسوع مسیح کا کلام ماننا کیا ہے؟ فرض ہے، زیادہ فرض ہے. پھر آگے کیا لکھا ہے؟ قدر نہیں کی، حقیر و مردود جانا. ہمارے باپ دادا کے خدا نے یوشوا کو جلایا، جسے تم نے صلیب پر لٹکا کر اسے مار ڈالا، قدر نہیں کی. سیموئیل میں لکھا کہ جو قدر نہیں کرتے وہ بے قدرے ہو جائیں گے. مجھے قدر کرنی ہے. آپ جو سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، ان کو کیا کرنی ہے؟ ان کو قدر کرنی ہے. قدر کریں گے تو پھر ہماری قدر ہوگی. اسی لوکا 24 باب 19 سے 20 آیت کا ہے، یہ بڑا قدرت والا نبی تھا. یہ کیا ہے؟ قدرت والا نبی تھا، جسے ہمارے سردار کاہن اور دیگر لوگوں نے اسے کیا کر دیا؟ اسے مصلوب کر دیا. کاہنوں کی جماعت، جو لیڈر لوگ تھے، قدر کرنے والے تو بہت تھے، یسوع مسیح کی قدر کی. اور یسوع مسیح نے قدر کیا ہے؟ اپنے کلام کے سبب، اپنی حلیمی کے سبب، اپنے معجزات کے سبب، اور خداوند نے مافوقل طریقے جو ان کے اندر پائے جاتے تھے اس کے سبب سے کیا ہے؟ اس نے قدر کروائی اور لوگ قدر کرتے تھے. لکھا کہ انہوں نے قدر نہیں کی. پھر انسان کی قدر، آخری حصہ ہے انسان کی قدر. اتنے لمبے چوڑے انسان کی قدر تو سب جانتے ہی ہیں. ماں باپ، بہن بھائیوں کی قدر، اپنے پاسٹر کی قدر، اپنے خادموں کی قدر، اپنے ایلڈرز کی قدر. یہ سب کلام مقدس میں بتایا گیا کہ اپنے پیشواؤں کے کیا ہے؟ پیشواؤں کے تابع رہو، ان کی بات مانو. خدا ان کے خادموں کے تابع رہو، ان کی بات مانو، انسان کے تابع رہو جو آپ کو درست راہ دکھاتے ہیں. حکومتوں کے تابع رہو، حکومت میں جو افیسر ہیں یا جو بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کے کیا ہے؟ ان کے تابع رہو. انسان کی قدر خدا کیا ہے؟ سکھاتے ہیں. اس لیے دوسرا سلاطین 2 باب 23 ہے، اور وہاں سے وہ بیت ایل کو چلا، اور جب وہ راہ میں جا رہا تھا تو اس شہر کے چھوٹے لڑکے نکلے اور اسے چڑھا کر کہنے لگے، چلا جا، چلا جا اے گنجے سر والے. اور اس نے اپنے پیچھے نظر کی اور ان کو دیکھا اور خداوند کا نام لے کر ان پر لعنت کی. انسان کی قدر کرنی ہے. لعنت کی. سو بن میں سے، جھاڑیوں میں سے لکھا ہے کہ 2 ریچھنے نکلی اور اس نے ان میں سے 42 بچوں کو پھاڑ ڈالا. خداوند کے لوگوں کی قدر کرنی ہے، نبیوں کی قدر، اس کے کلام کی قدر، یسوع مسیح کی قدر کرنی ہے. اگر نہیں کریں گے تو ہمارے لیے پھاڑنے والا کون ہے؟ ابلیس. پھاڑنے کے لیے کیا ہے؟ وہ ریڈی ہے. ہمیں پھاڑ کر کیا ہے؟ وہ ہلاکت کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے. اس لیے ہمیں خداوند کے کلام کی کیا کرنی ہے؟ قدر کرنی ہے. ہمیں خداوند کے نام کی قدر کرنی ہے، تاکہ ہم قدر کریں اپنی لیاقت کے سبب سے نہیں. اگر قدر نہیں کریں گے تو ہم بھی کیا ہو جائیں گے؟ بے قدرے ہو جائیں گے. ہم کو قدر کرنی ہے تاکہ ہماری زندگی کے سبب سے خداوند کا نام عزت، بزرگی اور جلال پائے. کیونکہ خداوند نے اسی لیے مقرر کیا ہے کہ ہم خداوند کے لوگوں کی قدر کریں. یہاں متی کے انجیل 10 باب اس کی 11 سے 15 آیت پڑھ لوں. اس طرح بیان کیا جاتا ہے، جس شہر میں داخل ہو
دریافت کرنا کہ اس میں کوئی لائق ہے تو جب تک وہاں سے روانہ نہ ہو اسی گھر میں اسی کے پاس رہنا، اور گھر میں داخل ہوتے وقت اس کے لیے دعائے خیر کرنا۔ اگر گھر لائق ہو تو تمہارا سلام پہنچے، اگر لائق نہ ہو تو تمہارا سلام پھر آئے گا۔ اگر کوئی تم کو قبول نہ کرے تو تمہاری باتیں نہ سنے تو اس گھر یا اس شہر سے باہر نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دو۔ قدر کرنی ہے۔ جب قدر نہیں کریں گے تو جب پاؤں جھاڑے جائیں گے، انسان کی قدر، خادموں کی قدر، یسوع مسیح کی قدر، کلام کی قدر نہیں کریں گے، تو جب وہ پاؤں جھاڑ کر نکلیں گے تو وہ گرد کیا ہوگی؟ وہ گواہ ہوگی کہ اس نے کیا کیا ہے؟ کلام نہیں سنا، کلام کو قبول نہیں کیا۔ اس لیے کلام کو قبول کرنا، اس کی قدر کرنا۔ میری زندگی، میں خادم ہے، میں بیان کر رہا ہوں، جو میری زندگی میں قدر نہیں ہے تو میں بھی ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ اگر آپ نہیں قدر کریں گے تو سیم آپ پر بھی یہ آیت کا ہوتی ہے، اپلائی ہوتی ہے، ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں گے۔ اس لیے خدا مجھے اور آپ کو برکت بخشے، آمین آمین۔